محترم سامعین گرامی، ہمارے دین میں، اسلام میں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کے آداب سکھائے ہیں، معاشرے کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے کئی اصول بتلائے ہیں۔ ان میں سے ایک ادب، ایک اصول، ایک سنہری تعلیم وہ ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے اچھے جذبات، اچھے خیالات اور دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس کے لیے اسلام نے سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جتنا زیادہ کسی معاشرے کے اندر، کسی خاندان میں، کسی جگہ پر اکٹھے رہنے والے لوگوں میں جتنا زیادہ آپس میں محبت ہوگی، احترام ہوگا، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ ہوگا، ایک دوسرے کے لیے دلوں کی باتوں کی صفائی کا اہتمام ہوگا، اسی قدر اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس خاندان میں سلام عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سلام کہنے کا حکم دیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ نور کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، کہ جب تم گھر میں آؤ، گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ پر سلامتی کی دعا کرو۔ تو جب آدمی دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے تو گویا کہ اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، آگے سے وہ اس کو جواب دیتا ہے، اس کی سلامتی کی دعا کے جواب میں سننے والا اس کو بھی اسی طرح کے پاکیزہ کلمات، سلامتی کی دعائیں یہ اس کو دیتا ہے۔ تو فرمایا جب تم گھروں میں آؤ، فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ پر یعنی اپنے اہل و عیال پر، گھر والوں پر سلام کیا کرو، سلام کہا کرو، سلامتی کی دعا کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، تحیہ ہے، مبارکۃ طیبہ، بڑا برکت والا، بڑا پاکیزہ، یعنی ان الفاظ سے، ان کلمات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح تمہیں اپنی باتیں سمجھاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں رہنے سہنے کے طریقے بتاتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح فرمایا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس کے اندر سلام کا تحفہ بھی شامل ہے، سب سے آسان تحفہ۔ تو فرمایا کہ اس سے بہتر تم تحفہ لٹایا کرو، یا کم از کم اسی طرح کا تحفہ اس کو دیا کرو۔ یہ اسلام کی ہمیں تعلیم ہے۔ تو ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دینا اس کا حکم ہے، اور پھر اس کا جواب دینا یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تم مجھ سے ملو، تمہاری ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو اس کو سلام کہو۔ یہ مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ تم جنت میں جانے کے خواہش مند ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب ایمان بنو۔ تم اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے جب تک تم پورے مومن نہیں بن جاتے، اور فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت اور احترام نہ ہو، تمہارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہ ہو، ہر قسم کے حسد سے، کینے سے، نفرت سے، بغض سے تمہارے دل دوسروں کے بارے میں صاف ہونے چاہیے۔ جب تک تم اپنے اندر یہ وصف پیدا نہیں کرتے، یہ خوبی پیدا نہیں کرتے، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ تو مومن بننے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت و احترام سے پیش آنا، ان کے بارے میں دلوں کو صاف رکھنا میں یہ ضروری ہے۔ افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں ایک چیز نہ بتاؤں، اگر تم اس کو اپنا لو تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔
تمہارے اندر احترام کی فضا پیدا ہوگی، تمہارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف ہو جائیں گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کہا کرو، سلام کو اپنا لو، لازم پکڑ لو، عادت بنا لو۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنی تاکید ہے سلام کہنے کی۔ فرمایا کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان، اور ایمان کی تکمیل کے لیے محبت، اور محبت اور احترام پیدا کرنے کے لیے سلام، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاسلام افضل، اسلام کے اعمال ان میں سے بہترین اعلیٰ درجے کا عمل آپ بتائیں۔ تو آپ نے مختلف اعمال بتائے، اور اس میں سے ایک یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تم اس کے پاس جاؤ، اس سے تمہیں کوئی کام ہو، اس سے ملاقات کرنی ہو، فرمایا کہ اگر تم اس کو جانتے ہو پھر بھی، اگر تمہاری اس سے جان پہچان نہیں ہے پھر بھی سلام اس کو کہو، اس کے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ سلام اصل میں دعائیہ کلمات ہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، تمہاری زندگی خیر و برکات والی ہو، سلامتی والی ہو، عافیت والی ہو۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی اشارہ ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، تمہارے بارے میں میرا دل صاف ہے، مجھے تم سے کوئی کینہ، بغض، نفرت، حسد نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں السلام علیکم، کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، سلامتیوں سے نوازے، اللہ کی حفاظت تمہارے شامل حال ہو۔ کتنے بہترین کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں، اور جب سے آدم علیہ السلام وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے سے ان کی امتوں کو، قوموں کو یہ سکھائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو مختلف انبیاء اکرام سے مختلف آسمانوں پر ملاقات ہوئی، تو ہر نبی سے بات چیت سے پہلے آپ نے ان کو سلام کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے روح پھونکی جانے کے بعد، زندگی ملنے کے بعد فرشتوں کو جا کر سلام کہا، انہوں نے آگے سے پھر اسی سلام کا ان کو جواب دیا۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس کو یاد کر لو، اس کو لازم پکڑ لو، یہ تمہارے لیے اور تمہاری ذریت کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے کہ جب بھی تم نے ایک دوسرے سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ ایسی سنہری تعلیم ہے ہمارے دین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھائی ہے۔
اور پھر فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، ابو داؤد شریف کی روایت، ایک آدمی آیا، اس نے السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگی اور بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا عشرۃ۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا، اس نے السلام علیکم اس کے اندر آگے اضافہ کیا ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20۔ پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے اس کے اندر ایک لفظ کا اور اضافہ کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30، یعنی جس نے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں ملی، جس نے ورحمۃ اللہ 7 کہا اس کو 20 نیکیاں ملی، جس نے وبرکاتہ یہ 7 کہا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو یہ نیکیاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، دعا بھی ہے، اچھے جذبات خیالات کا اظہار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے سے ملاقات کا ادب سکھایا ہے۔ کسی بھی موقع پر تھوڑے سے وقفے کے بعد بھی اگر دوبارہ ملاقات ہو تو یہ الفاظ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا، یہ ادا کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، تو ایک آدمی آیا، اس نے اپنی جو رکعتیں پڑھنی تھی 2 پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں السلام علیکم کہہ کر بیٹھنے لگا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، ابھی نہ بیٹھو، جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، دوسری دفعہ پھر 2 نفل پڑھ کر نماز پڑھا اور سلام کہہ کر بیٹھنے لگا، تو آپ نے پھر کہا کہ دوبارہ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد سلام کہہ کر بیٹھنے لگا، پھر آپ نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، اٹھو، نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تو اس نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے سمجھا دیں، بتا دیں کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں جو مین اس کے اندر کوتاہی اس سے ہو رہی تھی کہ وہ سجدہ، رکوع، سجدے سے اٹھنا یہ تیز تیز کر رہا تھا، سکون اطمینان نہیں تھا رکوع کے اندر، رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کے اندر، سجدے سے اٹھنے کے بعد دوسرے سجدے کے اندر، یہ ارکان تیزی کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ اطمینان سے ادا کیا کرو ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کو آپ نے یہ تعلیم دی۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ گیا، 3 دفعہ اس نے نماز دوبارہ دہرائی، ہر دفعہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھنے لگا تو اس نے السلام علیکم کہا، حالانکہ اسی مسجد میں ہے، قریب ہی ہے، تو بار بار آتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر بیٹھنے کی اجازت مانگتا ہے، اجازت نہیں ملتی تو دوبارہ جا کر نماز پڑھتا ہے۔ تو جتنا بھی آدمی کو کثرت کے ساتھ دعا ہے، یہ سلام کہنا پڑے، نہ کہنے والے کو اور نہ سننے والے کو اکتانا نہیں چاہیے، یہ باعث اجر و ثواب ہے، دعائیہ کلمات ہیں، محبت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے معمولات کے اندر اس چیز کو پابندی کے ساتھ اس کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔